السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، حکومت کی جانب سے دو اہم جلسے کیے گئے۔ ساؤتھ پنجاب کے ساتھ ساتھ ناروال میں بھی جلسہ منعقد کیا گیا، وہ پنجاب حکومت کی جانب سے جلسہ منعقد کیا گیا، لیکن اس کے بعد بہت سی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ حکومت کو تو جلسے کرنے کی اجازت ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو یہ اجازت نہیں مل رہی۔ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف لاہور میں ایک جلسہ کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کو اجازت نہیں ملی۔ اب انہوں نے دوبارہ ایک جلسے کی اجازت مانگی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو حال ہوا چیمپئنز ٹرافی میں، اس سلسلے میں کرکٹ کے حوالے سے بھی بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا کرکٹ کی ایڈمنسٹریشن جس طرح اسے پرفارم کرنا چاہیے، محسن نقوی صاحب پی سی بی چیئرمین، کیا وہ پرفارمنس دے پا رہے ہیں یا نہیں؟ حکومت کی پرفارمنس کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے جو پیٹرن ان چیف ہیں وہ پرائم منسٹر ہوتے ہیں، انہوں نے ہی یہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ تو ساتھ ہی ساتھ حکومت کے خلاف ایک اپوزیشن کا نیا احتجاج بھی شروع ہونے جا رہا ہے۔ وہ احتجاج کتنی پریشانیاں لا سکتا ہے حکومت کے لیے، کیونکہ سپریم جوڈیشل کمیشن سے ایک اہم استعفیٰ بھی اب سامنے آ چکا ہے، اور وہ ججز کی تعیناتی کے حوالے سے آیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیورٹی کا جو مسئلہ ہے اس کی وجہ سے یہ استعفیٰ سامنے آیا ہے۔ ان تمام معاملات کے اوپر بات کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب، بہت بہت شکریہ، آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ میں ذرا سب سے پہلے اگر کرکٹ کے حوالے سے میرے خیال میں بات کروں، کیونکہ لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کے دل بہت ٹوٹے میں ہیں کرکٹ کی اس پرفارمنس پہ، آپ بھی دکھی ہوں گے، افسوس ہوا آپ کو؟ جی بالکل، بہت افسوس ہوا، اور خاص طور پہ اس افسوس میں اضافہ اس بات سے ہو رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ چند اور روز جو ہے وہ ہوتا رہے گا جب تک چیمپئن ٹرافی جو ہے وہ اختتام پذیر نہیں ہوتی، کہ اب دیکھیں کہ ہم ہوسٹ ہیں اور ہم نے کوئی 12-14 ارب روپے جو ہے وہ اس چیمپئن ٹرافی کے انعقاد کے لیے جو ہے وہ خرچ کی، اور یہاں پہ بڑے بڑے سنگِ میل جو ہے وہ قائم ہوئے کہ جی اتنے دنوں میں یہ ہو گیا، اتنے دنوں میں وہ ہو گیا، اور اب اس کے بعد ہم باہر ہیں۔ دنیا جو ہے وہ کرکٹ کھیلے گی اور ہم تماشائی ہیں۔ یعنی جتنی توجہ جو ہے وہ دوسرے کاموں پہ دی گئی ہے اور جتنا خرچ وہاں پہ کیا گیا ہے، اس ٹیم کی طرف بھی توجہ دیتے۔ آخر کرکٹ تو ٹیم نے کھیلنی ہے نا، اسٹیڈیم نے تو نہیں کھیلنی۔ ٹھیک۔ تو یہ جو ہے یہ بہت، میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو جو ہے وہ دکھی کیا گیا ہے، اور اس بارے میں جو ہے وہ حکومت کو بھی اور میڈیا کو بھی اور قوم کو بھی جو ہے وہ اس بارے میں ویجیلنٹ رہنا چاہیے کہ اب ہمیں کم از کم جو ہے وہ کرکٹ بورڈ جو ہے اس کے حالات کو تو درست کر دیں۔ کرکٹ بورڈ میں جب تک یہ طریقہ کار رہے گا، یہ محسن نقوی صاحب کوئی پہلے یا آخری چیئرمین جو ہے وہ کوئی کسی کی پسند ناپسند کی وجہ نہیں ہے، یہ ایک سسٹم ہے، ایک طریقہ کار ہے وہاں پہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا، کہ وہاں پہ جو ہے وہ بے پناہ جو ہے وہ پیسہ ہے، اور لوگ وہاں پہ امیر ہونے کے لیے وہاں پہ آتے ہیں، اپنی ڈیوٹیز جو ہے وہ ڈیپوٹیشن کے اوپر وہاں پہ لگواتے ہیں کہ ہم بھی چاہ کے جا کے جو ہے وہ کوئی سال 2 سال پیسے کما لیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کوئی اختیار کسی اور بورڈ کے پاس ہونا چاہیے۔ کرکٹ سے متعلقہ پروفیشنل معاملات جو ہیں وہ انٹائرلی پروفیشنل لوگوں کے حوالے جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ وہاں پہ کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ جو پرکس اینڈ پریولیجز چیئرمین بورڈ کے یا باقی آفیسرز کے ہیں، وہ تو آپ سوچیں تو آپ حیران رہ جائیں۔ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے کہ وہ کیا پرکس اینڈ پریولیج ہے۔ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر نہیں اس لیول کو پہنچنا تو بہت دور کی ٹچ نہیں کرتے، تو اس مقصد کے لیے جس کا زور چلتا ہے وہ وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تو آپ ظاہری بات ہے یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ تو نہیں، لیکن جو نامینیشن ہوتی ہے وہ ایک قسم کی پرائم منسٹر کی طرف سے ہی آتی ہے۔ تو پی سی بی چیئرمین کے حوالے سے جی خان صاحب اس بات کو چھوڑے، خان صاحب اس بات کو آپ کو پتہ ہے سارا کہ اپوائنٹمنٹس کا جو ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ جو خدا لگتی بات ہے نا وہ آپ نے پوچھی ہے اور میں نے کر دی ہے۔ اچھا، اب اس سے اگلا سوال جو ہے نا وہ irrelevant ہے، باقی سارے خود ہی سمجھ لیں، مطلب اب لوگوں پہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ لوگ خود ہی بالکل باقی سارے بھی خود سمجھتے ہیں، اور سب سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں اور میں بھی سمجھتا ہوں۔ اچھا ٹھیک، ہم لوگ اب سمجھتے ہوئے آگے چلتے ہیں، آگے سمجھنے کی چیز بالکل سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ آگے چلیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔
بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے, یہ اب ذرا تھوڑا سا آج کے اخبارات کے حوالے سے, رانا صاحب آپ بھی اخبار پڑھتے ہیں, مجھے پتہ ہے, ظاہری بات ہے تمام سیاستدان پڑھتے ہیں. سر آج کے اخباروں کے اندر یہ فرنٹ پیج کے اوپر ہم نے دیکھا, خبروں نما جو ہے وہ ایک اشتہار حکومت پنجاب کی جانب سے فرنٹ پیجز کے اوپر چھاپ دیا گیا. یہ ہونا چاہیے تھا آپ کے خیال میں, یہ تشہیر اس طرح ہونی چاہیے پنجاب حکومت کی, مریم نواز صاحبہ کی؟ نہیں دیکھیں, میں نے کیونکہ آج ٹریول کیا ہے اسلام آباد کے لیے فیصل آباد سے, تو میں بوجود جو ہے وہ اس کو دیکھ نہیں سکا, لیکن اگر آپ اس کی کوئی تفصیل بتا دیں کہ یہ کیا ہے جی تو یقیناً اگر کوئی ایسی اس کو دیکھ کے اگر یہ سوچ پیدا ہوتی ہے تو نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ بالکل رانا صاحب اس طرح کا امپریشن ہے جیسے خبریں بنی ہوئی ہیں, اور تمام خبریں مختلف ہیڈ لائنز بنی ہوئی ہیں, اور اس کے اندر تعریفیں ہو رہی ہیں پنجاب حکومت کی, مریم نواز کی, اور پورا کا پورا فرنٹ پیج ایڈ, پورا فرنٹ پیج آج تمام اخباروں کا جو ہے حکومت پنجاب نے لے لیا ہے, اسی کے تھرو ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے. تو بہت تنقید ہو رہی ہے سوشل میڈیا دیکھیں یہ جی دیکھیں اس میں اپنا منصور علی خان صاحب, میں بڑی جو ہے وہ یقین سے آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوگا. وہ واقعی محنت کر رہی ہیں اور کوشش کر رہی ہیں. اس میں مریم اورنگزیب صاحبہ سے میں ضرور پوچھوں گا, آپ کا اعتراض جو ہے یہ ان تک ضرور پہنچاؤں گا کہ اگر اس سے یہ امپریشن سامنے آ رہا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں وہ سر وہ سیکرٹری اطلاعات, وہ سوری وزیر اطلاعات تو عظمہ بخاری صاحب ہیں, آپ بھول گئے میرے خیال میں پنجاب کی, وہ ہیں. نہیں مجھے بالکل ہر چیز یاد ہے, اور میں صحیح سمجھ رہا ہوں, اور میں چیزوں کو صحیح سمجھ کے جواب دیتا ہوں. اچھا, کہ اس معاملے کا سوال جو ہے وہ مریم اورنگزیب سے کرنا چاہیے, ایون دو وہ کلائمیٹ کو ہینڈل کر رہی ہیں, لیکن سوال ان سے کرنا چاہیے کہ یہ ایڈ کیوں بنا. بالکل صحیح بات جو ہے نا وہ یہی ہے. رانا صاحب آج نا آپ ایسی ان کی موجودگی میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کوڈنگ میں ہو رہی ہے, کوڈنگ میں باتیں کر رہے ہیں آپ, لوگوں کو صحیح طرح سمجھ نہیں آنی, لیکن مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں. نہیں خان صاحب, بات یہ ہے کہ دیکھیں نا, میڈیا کا جو ایکسپیرینس, جو نو ہو مریم اورنگزیب کو ہے, اس کے ہوتے ہوئے یہ کام وہاں پہ, اگر یہ ایسا ہوا ہے, کیونکہ میں نے دیکھا نہیں ہے, جب آپ نے دیکھا ہے تو آپ کی آبزرویشن کو میں ویلیو کرتا ہوں, تو ان کی موجودگی میں یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے. چلیں بالکل ٹھیک ہے سر. ایک اور جو ڈیولپمنٹ ابھی ہوئی ہے چند دن میں, آپ نے دیکھی ہوگی کہ یہ اپوزیشن کا پورا, بلکہ پی ٹی آئی کا, ناٹ اپوزیشن, پی ٹی آئی کا وقت جو ہے جا کے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملا. اس سے پہلے ان کی وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی تھی, لیکن اب پی ٹی آئی کا وقت ملا ہے. یہ ایکسٹراڈنری چیز ہے, عام طور پہ اس طرح دیکھا نہیں جاتا کہ ایک پارٹی کا وقت جو ہے وہ جا کے چیف جسٹس سے ملے. حکومت کی کیا اس پہ رائے ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل درست پریکٹس ہے. اچھا, چیف جسٹس آف پاکستان کو حکومت سے بھی ملنا چاہیے, اور اس ملنے کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی اعتراض اور کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے, اور اسی طرح سے اپوزیشن کو بھی جو ہے وہ ملنے کا حق ہونا چاہیے. اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اگر کوئی وہ یعنی اصلاحات کرنی چاہتے ہیں, ریفارمز کرنے چاہتے ہیں ان آور جوڈیشل سسٹم, اور ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے یہ تو بالکل اس کا تو بٹھا ہی بیٹھ گیا ہے نا. اچھا, یعنی 10 سال 15 سال کیسز کے فیصلوں کو لگتے ہیں, اور اس کے بعد فیصلے جو ہیں وہ اتنے یعنی ارریلیونٹ ہوتے ہیں, اتنے ارریلیونٹ ہوتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ جس آدمی جن کا بندہ قتل ہو جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ آ کے جو ہے وہ ملزم جو ہے وہ یہاں پہ آگے بری ہو جاتے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ پھر ان کے لیے تو ایک نیا صدمہ ہو گیا نا اس دن. جی ہاں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ جرم ہونے کے 2-4 ماہ کے اندر جو ہے وہ فائنل ہونی چاہیے, اور اس کے مطابق جو ہے وہ انصاف جو ہے وہ اگر مدعی کے ساتھ ہے تو وہ بھی ہو جائے, اور اگر ملزم کے ساتھ ہے تو ملزم کے ساتھ بھی ہو جائے. 15 سال بعد تو دونوں کے ساتھ, یا ایک کے ساتھ زیادتی ہے یا دوسرے کے ساتھ ہے. تو اگر جو کہ معلوم ہوا ہے یا بتایا گیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب ریفارمز کرنی چاہتے ہیں موجودہ جوڈیشل کرمنل جسٹس سسٹم میں, اور اس کے لیے انہوں نے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی ہے اور اپوزیشن سے بھی کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے. انہیں اور جو ہمارے سیگمنٹ آف سوسائٹیز ہیں, ہماری صحافت ہے, ہمارے دوسرے اپنا جو ہے وہ طبقات کے لوگ ہیں, انہیں سب کو ملنا چاہیے.
اور سب کو ملنے کے بعد کنسنسس کے ساتھ جو ہے یہ کام جو ہے کرنا چاہیے، اور ایسا ہونا جو ہے یہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو اس کو تھوڑا بڑھائیں، اس کو باقی جو مکاتب فکر ہیں ان سے بھی بات کریں۔ سر یہ جہاں پہ آپ نے عدلیہ کے حوالے سے بات کی، یہیں پہ ایک بڑا ایک اہم استعفیٰ اختر حسین صاحب کا جو آیا، پاکستان بار کونسل کے جو نمائندے تھے سپریم جوڈیشل کمیشن میں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور ایک سائن آف پروٹیسٹ وہاں سے آیا کہ جناب یہ سینیورٹی کا معاملہ جس طرح لے کے جایا جا رہا ہے، مطلب حکومتی پوزیشن سے مخالفت میں انہوں نے پوزیشن لی ہے، یہ امبیرسنگ نہیں ہے آپ کے خیال میں گورنمنٹ کے لیے؟ نہیں، گورنمنٹ کے لیے کوئی امبیرسنگ نہیں ہے، اور یہ استعفیٰ ایسے ہی ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اسے پتہ چلے کہ میری موت جو ہے وہ بالکل آن پہنچی ہے سر پہ، اور وہ کوئی ایسا کام کرے کہ وہ اسے شہادت کا درجہ مل جائے، تو یہ ایک ایسی کوشش ہے۔ بہت بزرگ آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن انہوں نے یہ کام اچھا نہیں کیا۔ ان کی تو مدت پوری ہو رہی ہے، میرا خیال ہے کوئی مہینہ بعد، تو انہوں نے جناب یہ کلمہ شہادت جو ہے وہ انہوں نے بلند کر دیا ہے۔ بندہ ان سے پوچھے کہ اگر آپ کو اعتراض تھا تو جس دن 26ویں ترمیم کے تحت پہلا اجلاس ہوا تھا اس جوڈیشل کمیشن کا، اس دن آپ اپنا نوٹ آف ڈیسنٹ لکھتے وہاں پہ اور اٹھ کے باہر آ جاتے۔ تو اب آپ نے سارے فیصلے جو ہیں وہ بیچ میں بیٹھ کے کروائے ہیں، تو یہ تو بالکل بڑی غلط روش ہے کہ میں آپ کے ساتھ یا ایک کمیشن میں یا ایک اتھارٹی میں بیٹھ کے فیصلے کروں، اور پھر اس بنیاد کے اوپر کہ جی جو فیصلے تو میں نے درست سمجھے ہیں وہ تو ٹھیک ہیں، لیکن جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے لہذا وہ فیصلہ غلط ہے اور اس کے اوپر میں پروٹیسٹ کرتا ہوں۔ نہیں، مجھے قطعاً یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی کو مسلط کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی قدم اٹھاؤں۔ مرضی کو مسلط کوئی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، میجورٹی کا فیصلہ، جب ایک اصول طے ہے کہ میجورٹی کا فیصلہ ہوگا تو پھر میجورٹی کا فیصلہ ہے نا، ورنہ تو پھر کوئی فیصلہ بھی جو ہے وہ حتمی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ رانا صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم میں آپ کے ساتھ ووٹ ڈالا، انہوں نے اپروو کروایا، لیکن اب خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے عید کے بعد وہ ایک تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ کے فارمر پرائم منسٹر، وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے، اور بھی دیگر جماعتوں کو وہ شامل کر رہے ہیں، تو ایک نئی ٹینشن نہیں سٹارٹ ہونے لگی عید کے بعد؟ نہیں، دیکھیں، اگر مختلف جماعتیں جو اپوزیشن میں موجود ہیں اگر وہ کوئی متحدہ موقف اختیار کرتی ہیں یا وہ کوئی الائنس بناتی ہیں، تو میرا ایک سیاسی کارکن کے طور پہ جو یعنی تجزیہ یا میرا جو ایکسپیرینس ہے، تو اس سے جو ہے وہ بہتری آئے گی۔ اچھا۔ اور اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ اس اتحاد کا حصہ بنے گی، تو وہ جو پی ٹی آئی کا کلچر ہے نا کہ جناب اسلام آباد کا گھراؤ کرو، سر سے کفن باندھ لو، جنازوں کا جو ہے وہ میسج دے دو گھر والوں کو، اور بندوقیں اٹھاؤ اور جو ہے وہ وہاں پہ آ کے دھرنا دے کے بیٹھ جاؤ، اس میں کمی آئے گی۔ اچھا۔ وہ اگریشن جو ہے وہ کسی جو ہے وہ بہتر حکمت عملی اور بہتر سوچ کی طرف جو ہے وہ کنورٹ ہوگا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی موجودگی میں، شاہد خاقان عباسی صاحب کی موجودگی میں، یا جو دوسرے محمود خان اچکزئی ہیں، وہ کسی ایسے یعنی جو ہے وہ اگریسو ایجنڈے کے ساتھ نہیں ہوں گے، بلکہ ایسے اگریسو ایجنڈے کو وہ جو ہے وہ ڈیفیوز کریں گے۔ تو اس لیے اگر اتحاد وجود میں آتا ہے، اور وہ جو ہمارے ڈیموکریٹک ایشوز ہیں، جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں، اس کے اوپر تو ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہے، کنسنسس نہیں ہے۔ 26 ترمیم کے اوپر بھی ہم نے ایک مہینہ کنسنسس کرنے کے لیے جو ہے وہ سر توڑ کوشش کی، اور مولانا فضل الرحمان نے بھی اس کے اوپر بہت ایک اچھا جو ہے وہ موقف اور طریقہ کار اپنایا، اور انہوں نے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اپنے ساتھ شامل کیا، ساتھ بٹھایا کہ اتحاد اگر بنے گا تو اس میں جو اس اتحاد کا جو موقف ہوگا یا اس کی جدوجہد کا جو طریقہ کار ہوگا وہ جمہوری طریقہ کار ہوگا۔ وہ سر سے کفن باندھنے کی اور اسلام آباد کا آگے گھراؤ کر کے جو ہے وہ لاشیں گرانے کی اور جو ہے وہ جنازے پڑھنے اور پڑھانے کی بات نہیں کریں گے۔
تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جب 26ویں ترمیم ہوئی ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا رول اس میں بھی بڑا پازیٹیو تھا. اچھا. انہوں نے پی ٹی آئی کو ساتھ لیا, پی ٹی آئی کو ساتھ لے کے انہوں نے باقاعدہ ایک ایسا مسودہ تیار کیا جو کہ حکومت کے مسودے کے بالکل برعکس تھا, اور انہوں نے اس کے اوپر پی ٹی آئی کو جو ہے وہ متفق کیا, اور اس کے بعد وہ مسودہ لے کے آئے, گورنمنٹ کے ساتھ بات کی, اور آپ یقین کریں کہ جو موجودہ 26ویں ترمیم ہے اس وقت جو اس کی شکل ہے, اس میں 95% باتیں وہ ہیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے مسودے میں تھی. اچھا. چلو 2-4% جو ہے وہ گورنمنٹ کی مان لی گئی, اور گورنمنٹ نے جو ہے کنسیڈ کیا اس مسودے کے سامنے اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے. ٹھیک. لیکن اس کے بعد جب دوبارہ بات ہوئی ہے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ دوڑ گئی. انہوں نے کہا کہ جی ہمارا تو مقصد ہی اور تھا, ہم اس اتفاق رائے میں کیسے ووٹ دے سکتے ہیں. تو حالانکہ یہ 26ویں ترمیم جو اس وقت ہوئی ہے یہ اتفاق رائے سے ہوئی ہے. اچھا. اس کے اوپر سارے متفق تھے. یہ جو آئینی بینچ بنا ہے نا, جس کی اب بہت زیادہ خرابیاں گنائی جا رہی ہیں, یہ آئینی بینچ ہمارے مسودے میں نہیں تھا, یہ ہماری تجویز نہیں تھی, یہ تجویز ہی پی ٹی آئی کی تھی. وہ کہتے تھے کہ نہیں آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہ بنائیں, آپ چلیں بنانا بھی ہے تو بینچ بنا لیں. یہ انہوں نے تجویز دی تھی, اور اس تجویز کے متعلق جو ہے وہ غالباً گوہر صاحب کا بھی اور راجہ سلمان اکرم صاحب کا بھی باقاعدہ میڈیا کے اوپر بیان بھی چلا, وہ اگر آپ ڈھونڈیں تو آپ کو مل سکے گا. اچھا. تو اس لیے سیاسی جماعتوں کا باہم آپس میں بیٹھنا اور اپوزیشن کا آپس میں متفق ہونا جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے بہتر ہے. رانا صاحب, اس سارے معاملے کے اندر پچھلی دفعہ جب آپس میں مذاکرات ہو رہے تھے تو پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں آفریں ہو چکی تھیں, ہمیں کہہ دیا گیا تھا جناب بنی گالہ شفٹ ہو جائیں یا کسی ریسٹ ہاؤس میں شفٹ ہو جائیں, تو بات اگر وہاں تک چلی گئی تھی تو کیا اب دوبارہ اگر بیٹھتے ہیں آپ لوگ تو بات وہیں سے شروع ہوگی, یہ آفر موجود ہوگی ٹیبل پہ؟ نہیں دیکھیں, ان کو آفر کوئی نہیں تھی. اچھا. یا ان کو جس لیول سے آفر تھی اس لیول کی کوئی ایز سچ اہمیت نہیں ہے. اچھا. اہمیت سے مراد یہ ہے کہ فیصلہ کرنے والا جو لیول ہوتا ہے, فیصلے تو اسی لیول پہ ہوتے ہیں نا, اس سے نچلے لیول کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے. آپ نے بھی یعنی اگر میں اور آپ بیٹھیں, آپ بھی بہت ساری باتیں کریں گے, میں بھی کروں گا, لیکن اس کے اوپر ڈیسیجن کیا ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے آپ نے بھی کسی سے اپروول لینی ہو, میں نے بھی لینی ہو. تو اس لیول کی جو ہے وہ باتوں کا وہ ذکر کر رہے ہیں. کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا تھا, نہ بنی گالہ شفٹ کرنے کا, نہ رہا کرنے کا, نہ کوئی اور کسی قسم کا مقدمہ ختم کرنے کا. لیکن ہاں ایک تھرڈ سیکنڈ لیول کے اوپر جو ہے وہ جب آپ ایڈمنسٹریٹو معاملات پہ آتے ہیں تو بات چیت تو ہوتی ہے. لیکن اگر یہ وہاں پہ سنگجانی چلے جاتے اس دن رات کو اور وہاں پہ جا کے سٹے کرتے تو ایک مؤثر گفتگو جو ہے وہ ہو جاتی, اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی چیز مان لی جاتی تو میں ابھی جو ہے وہ کوئی پیشین گوئی تو نہیں کر سکتا, لیکن امکانات تھے. لیکن انہوں نے ایک بڑا ہی غلط فیصلہ کیا اور یہ چڑھ دوڑے اور یہ D4 تک جو ہے وہ پہنچ گئے. تو یہ فیصلہ ان کا جو ہے یہ بڑا غلط فیصلہ تھا, اور اس کا پھر ان کو جو ہے وہ کچھ حاصل نہیں ہوا اس سے. تو رانا صاحب یہ امکانات کے اندر جو ہے وہ پاکستان سے باہر جانا بھی شامل ہو سکتا ہے کہ اگر پاکستان سے باہر چلے جاتے تو ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی رستہ نکل آتا, امکانات کی اگر بات ہو رہی ہے؟ نہیں دیکھیں, امکانات تو پھر کچھ بھی ہو سکتے ہیں نا. جب ایک بات ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ پھر کسی بات کو آپ ڈیسیجن تو اس کے اوپر نہیں لے سکتے. جب ہم مذاکرات میں ان کے ساتھ بیٹھے تھے تو ہم تو ان کو کہہ رہے تھے کہ آئیں جی سبھی معاملات پہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں, ہر چیز کو جو ہے وہ موضوع بناتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, جوڈیشل کمیشن بالکل واحد مطالبہ ہے تو واحد اسی کے اوپر گفتگو کرنی ہے, ایک ہی میٹنگ ہے, اگلی میٹنگ کی ہمیں اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر ان سے کہا کہ بھئی ایسا مناسب نہیں ہے. پھر انہوں نے دوسری میٹنگ کی اجازت لے کے آئے اور اس کے بعد کہا جی اب کوئی گنجائش نہیں ہے, اگلی میٹنگ ہم نہیں کریں گے, اور یہ وہاں سے واپس چلے گئے. اچھا, لیکن یہ حقیقت ہے کہ معاملہ صرف وہ جوڈیشل کمیشن کا ہی تھا, اس کے علاوہ اور وہ کچھ مانگ نہیں رہے تھے. انہوں نے نہیں کہا کہ جناب خان صاحب کی رہائی یا خان صاحب کو شفٹ کر دیں, ایسی کوئی ڈیمانڈز نہیں رکھی گئی آپ کے سامنے؟
نہیں نہیں، یہاں تو جو مذاکراتی کمیٹی میں کیونکہ میں اس میں موجود تھا، وہاں پہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں انہوں نے کی، صرف جوڈیشل کمیشن کی بات ہوئی۔ بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ انہوں نے کہا کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے یہ احتجاج کرتے بھی ہیں تو یہ میں اسے خوشائن کہوں گا، کیونکہ جو کچھ بھی ہوگا وہ جمہوریت کی روایت کے مطابق کیا جائے گا، ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاع شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے، کیا پلان کر رہی ہے، عید کے بعد کیا کرنا چاہتی ہے، یہ سوالات ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی آج سے چند دن پہلے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات ہوئی، اور آج ایک وفد کی بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی عمران خان صاحب سے بھی آج ملاقات ہوئی ہے۔ چیف جسٹس نے تو یہ کہا تھا کہ جناب سسٹم کے اندر رہیں، سسٹم کے اندر رہ کے سب کچھ کریں جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ عید کے بعد ایک احتجاجی تحریک شروع ہوگی۔ یہ تحریک سسٹم کے اندر رہ کے ہوگی یا سسٹم سے باہر رہ کے ہوگی، کیا مزید خطوط بھی آرمی چیف کو لکھے جائیں گے، عمران خان صاحب نے اہم ترین انسٹرکشنز کیا دی ہیں، اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ شیخ وقاص اکرم صاحب سیکرٹری اطلاع پاکستان تحریک انصاف اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے بتائیے گا، خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی، کیا کہتے ہیں خان صاحب؟ سر آج خان صاحب سے ملاقات ہوئی، نعیم پنجوتا، سلمان اکرم راجہ، شعیب شاہین صاحب، لیٹر پارٹ آف دیٹ میٹنگ جو ہے ایک اور لائر ہیں انہوں نے بھی جوائن کیا خان صاحب کو، اور ساتھ خان صاحب کی فیملی کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ آج جو زیادہ جیسے آپ نے سنا ہی ہوگا، ان کو کرکٹ کے حوالے سے جو ہے وہ بڑے فیوریس تھے، اور وہ یہ کیا کر رہے ہیں جو چیئرمین ہے پی سی بی کے، اور کس طریقے سے جیسے باقی چیزیں تباہ کر دی گئی ہیں یہ بھی تباہ کیا ہے۔ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ اس ملاقات میں یہ تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے چند دنوں سے سوشل میڈیا پہ چند لوگ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ خان از بینگ مس ٹریٹڈ، ان کو علیحدہ سولٹری کنفائنمنٹ میں بند کیا ہے اور کھانے کا ہے، وہ اس قسم کی طرح طرح کی جو ہے فضولیات جو تھی وہ آ رہی تھی، کیونکہ ہمارے سورسز وچ آر اوبیسلی ہمارے جو لائرز ہیں جو کانٹیکٹ میں رہتے ہیں جیل حکام سے، انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور اس پہ میں نے ٹویٹ بھی کیا، مگر اس کے باوجود وہ سلسلہ تھما نہیں۔ بہت سے لوگ ان ٹویٹس کی بنیاد بنا کے ٹی وی پہ بھی گفتگو کر رہے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو ہی واز انرجیٹک، اس قسم کی کوئی ایسا سلوک نہیں تھا جس کا انہوں نے ذکر کیا ہو، ان سے پوچھا بھی کیا۔ یہ شیخ صاحب یہ جن افواہوں کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ آپ کے پارٹی کے اپنے ٹکٹ ہولڈر ہیں مہر شرافت صاحب، یہ ان کی جانب سے یہ سٹارٹ کیا گیا تھا، ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا؟ جی وہیں سے شروع ہوا، اور یہ بڑا ہی ایک وہ ہے رسپانسبل قسم کا بیہیویئر ہے، اور پارٹی پہلے بھی اپنے دوستوں کو جو ہے وہ کئی دفعہ کہہ چکی ہے کہ اس قسم کی بات جو ہے اس کی تحقیق کر لیا کرے، ہم سے پوچھ لیا کرے، اور پوچھنے کے بعد ساری غلطی یقین بھی کر لیا کرو، تو وہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، بعد میں یو وونٹ ہیو ٹو کٹ اے سوری فگر، شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ خان صاحب نے اس حوالے سے آپ دیکھیں 40 منٹس کی ملاقات تھی سر، جیسے ایز پر اسکیجول ہوتی ہے، تو خان صاحب نے اس پہ بڑی کلیئرٹی کی ہے کہ صرف چند لوگ ہی ہیں جو ان کے حوالے سے بات کر سکیں گے، اور کوئی نہیں کرے گا، نہ وہ اوتھینٹک سمجھی جائے گی، بڑی کلیئرٹی سے کہا۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو پارٹی کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع ہوا ہے، جو لوگ پارٹی کے ممبران نہیں ہیں اور پارٹی کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کو اننیسیسری کسی کو رسپونڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈونٹ گیو دیم ویٹ ان میڈیا۔ تیسری بات انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کی ہے، اور وہ انہوں نے یہ کی ہے کہ میرے جتنے عہدیدار ہیں اور میرے جتنے ورکر سپورٹرز ہیں، میں اپنے تمام ذمہ داران کے ساتھ، جن کو میں نے خود ذمہ داریاں دی ہیں، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، ان کی بیک پہ ہوں، وہ میرے نامینیٹڈ ہے۔ تو اس قسم کا میسج دیا ہے، وہ کچھ دیر تک ہمارا آفیشل اس پہ آپ پڑھ لیں گے، اور بھی چیزیں ہیں جو انہوں نے ذکر کی ہیں۔ شیخ صاحب آپ نے خان صاحب کو بتایا کہ جو 3 خطوط ابھی تک لکھے گئے ہیں اس کے اوپر آرمی چیف کی جانب سے ایک بیان آیا کہ نہ مجھے وہ خطوط ملے ہیں، اور اگر ملیں گے بھی تو وزیر اعظم ہاؤس شفٹ کر دیے جائیں گے، تو یہ خطوط کا سلسلہ جاری رہے گا یا فل سٹاپ لگ گیا ہے اس پہ؟ سر فل سٹاپ تو دیکھیں نا، پاکستان تحریک انصاف میں چیزوں کو فل سٹاپ اور کھائی لگتا ہوتا ہے، یہ آپ کو بھی پتا ہے۔ اچھا، بات یہ ہے
کہ خان صاحب اخبار پڑھتے ہیں، اوبیسلی یہ رسپانس کیونکہ پرانا ہے خان صاحب تک پہنچ گیا ہوگا، بٹ ہم اس پہ کلیئرٹی سے کہہ چکے ہیں اچھا کہ یہ اوپن لیٹرز ہیں. اوپن لیٹرز کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو ایڈریس کیا گیا ہے ان تک پہنچ جائے، اور ٹھیک وہ ایڈریس جس کو ہوتا ہے ان تک پہنچ جاتا ہے. بہت بڑے بڑے ادارے ہیں ان کے نیچے جو پہنچا دیتے ہیں، اور اس میں تھا کیا، کنسرنس تھی، کنڈیم کچھ چیزیں کی گئی تھی، کچھ پالیسی شفٹ کے حوالے سے کہا گیا تھا، اپنے ساتھ ہونے والی جبر و فسائیت کی بات کی گئی تھی، ایک جو نفرت کی خلیج جو ہے بڑھتی جا رہی ہے. اس وقت آئی تھنک اٹس کوائٹ نیچرل کہ ایک فارمر پرائم منسٹر ہو اور وہ اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ہو اور سب سے بڑی پارٹی کا چیف ہو، تو وہ ملک کے آرمی چیف کو یہ کنسرنز ڈائریکٹ اوپن لیٹر میں بھیج سکتا ہے. سب نون والے نے جی جواب نہیں آیا، فلاں نہیں آیا، ٹھیک آیا. who was looking for the answer? تو Everybody knows the answer. یہ آپ نے The only ابھی thing was to آپ نے فرمایا کہ خان صاحب جو ہیں روزانہ اخبار پڑھتے ہیں، تو آج کے اخبار بھی پڑھے ہوں گے، فرنٹ پیج پڑھا ہوگا انہوں نے آج کا بھی؟ پڑھے ہوں گے سر. اوبیسلی جو اخباریں ان کو دی جاتی ہیں، یہ جب وہ شین پٹاکیاں کرتے ہیں تو اس وقت خان صاحب کی اخباریں بند بھی کر لیتے ہیں، پھر ہمیں عدالتوں میں جانا پڑتا ہے. اچھا وہ کرتے رہتے ہیں نا، اپنی عادتوں سے باز نہیں آتے. مگر ان جنرل ابھی تک آج کل وہ شکایت نہیں ہے. چند دن مہینہ پہلے ہوئی تھی، پھر ہم کورٹ میں گئے اور وہ اخباریں دوبارہ بحال کی گئی. پڑھے ہوں گے جی، بالکل پڑھے ہوں گے. تو پھر آج کا فرنٹ پیج تو انہوں نے پڑھا ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ کتنے زبردست کام کر رہی ہیں پنجاب میں. جی سر، ایک صوبہ جو کہ ڈیفیسٹ میں ہے، اور ایک صوبہ جس میں لوگوں کی زندگی، if you go to the interior Punjab and all over in general in Punjab، اربن فلڈنگ سے ایک ایک شہر چھوٹا تباہ ہو چکا ہے. گلیوں میں پانی اور غلاظت کے ڈھیر ہیں. لوگوں کے جو ہے وہ تجاوزات ہٹانے کے نام پہ غریبوں کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، ان کے کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں. وہ کوئی آلٹرنیٹ تو پہلے انہوں نے واسطے کر لو، پھر انہوں نے روزی روٹی کھوڑا انہوں نے کھولو. ٹھیک. اینڈ الٹیمیٹلی پھر اسی پیسے کے ساتھ ہارس اینڈ کیٹل شو کے نام پہ اربوں، ایک مجھے انہوں نے بتایا کہ 1 ارب کچھ کروڑ کا جو ہے وہ ابھی تک وہ آ رہا ہے. جیسے جیسے چیزیں سامنے آئے گی آپ لوگ خود شیئر کریں گے. تو ایسا صوبہ جو ہے وہ ہارس اینڈ کیٹل شو کے اوپر بندے بھوکے مردے پے نے، تسی اٹھتے گھوڑے نچا لو اور دنیا نو بخا لو تے مزہ کرو، بس ٹھیک ہے. عیاشی ہے اور کی. شیخ صاحب ہارس اینڈ کیٹل شو تو آپ کے دور میں بھی ہوتا تھا نا، اب وہ اگر آپ کے دور میں ہو تو ٹھیک، ان کے دور میں ہو تو غلط تھا. نہیں میں یہ نہیں کہتا سر، یہ ہر چیز ہر دور میں ہوتی ہے، بٹ لیول اسپینڈنگ کیسے ہو رہی ہے، اور خصوصاً صوبے کے حالات دیکھنے کے بعد یہ جو کلچرل ایونٹس ہیں، میں ان ایونٹس کے خلاف نہیں ہوں، میں بالکل نہیں، بٹ دا وے یو اسپینڈ منی آن اٹ. آپ پنجاب کو کیا، یہ پنجاب کی تصویر ہے، اندر پنجاب دی لیا اور تم سرگودے لے جانے ہیں، تم ملتان لے جانے ہیں، تم فیصل آباد ٹوبا لے جانے ہیں، اور وہ توڑ آخر تک ساؤتھ پنجاب دے لے جانے ہیں. شہروں نو ویکھو. چلیں یہ آپ کو پتہ، that's your opinion. میری ذاتی رائے سر. ٹھیک ہے you're entitled to your opinion. ایک اور شیخ صاحب، ایک میں دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگ عید کے بعد جو ہے وہ احتجاج شروع کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں. ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس جو ہے وہ یہ احتجاج کرنا چاہ رہی ہے، لیکن اب تک ایک جو اعتراض آ رہا ہے وہ آپ کی پنجاب کی لیڈرشپ کے حوالے سے آ رہا ہے کہ پنجاب کی لیڈرشپ اس طرح پرفارم نہیں کر رہی احتجاج کے حوالے سے. مریم نواز صاحبہ کو اس طرح لگ رہا ہے جیسے ایک فری سپیس مل رہی ہے، شی کین پرفارم اینی وے دیٹ شی وانٹس، کسی قسم کی کوئی اپوزیشن نہیں ہے. تو اس کو کس طرح، کیونکہ کوئی بھی اگر بڑی احتجاجی تحریک شروع ہوتی ہے، اگر اس پہ پنجاب کا انپوٹ نہ ہو، لاہور اس میں انوالو نہ ہو، تو بہت کم اس کی سکسیس ریشو ہوتی ہے. منصور بھائی، آپ کو بھی پتا ہے کہ کن حالات میں پنجاب کے لوگ پرفارم کر رہے ہیں. وہ اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے پی ٹی آئی کے پی کر رہی ہے. اوبیسلی وہاں ان کی اپنی حکومت ہے. پنجاب کے اندر ہم پہ سختیاں تھیں. کے پی میں وہ 8 فروری کے بعد ختم ہو گئی، ہمارے ہاں آج تک ہے. آپ دیکھیں آج سے کچھ 4 دن پہلے ایک جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ہوا کہ ہر آدمی اپنے بند دفتر جو پچھلے 1.5 سال سے بند تھے پارٹی کے، اپنے اپنے ضلعوں میں شروع کریں. پچھلے 3 دن سے مسلسل ایم ایل ایز، ایم پی ایز کے اور عہدیداران کے گھر توڑے جا رہے ہیں دوبارہ، ایوری نائٹ. یہ آج ہو رہا ہے، یا تیسرا دن ہے مسلسل. نہیں نکلنے دیا جاتا. سی ٹی ڈی اور اسپیشل برانچ نے لسٹاں بنائیاں نے، بندے چک لیندے نے، کٹ دینے، مار دینے، انہوں نے ذلیل کر دینے، انہوں نے کاروبار خراب کر دینے. دیکھیں دوسرا کے پی میں اور پنجاب میں، خود کمپیریزن دے رہا ہوں تو آپ نے نہیں پوچھا، طبیعت کا بھی فرق ہے. کچھ لوگ زیادہ وہ ہمت سے وہ کرتے ہیں اور اپنا بڑا لاؤڈ ہو کے انہوں نے الیکشن لڑا، انہوں نے کمپینیں بھی کی اور انہوں نے ایم این ایز کیے. پنجابیاں نے خاموشی نال 60 ایم این اے کاٹ کے دے چلے. رزلٹ پنجابیاں نے بھی تو دے چلیا. پنجابی کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. پنجابی ہمیشہ ہمت کرتا ہے، جب اس کو موقع ملتا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے، اس جبر میں رہتے دے پرفارم.
اور میں کہہ رہا ہوں جتنے سختی سے ان کو دبا رہے ہیں یہ اس دن سے ڈرے جس دن پنجاب مطلب ہے کہ ہر شے وہ کہتے ہیں لا پھا کے آ گیا باہر کہ پھر ناندہ کچھ نیچے بچا. شیخ صاحب یہ ابھی شیخ صاحب لیکن ایک اعتراض آپ کی پنجابی لیڈرشپ کے اوپر بھی ہے جس میں آپ کا نام بھی آتا ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب کا نام بھی آتا ہے کہ جناب ابھی جو احتجاج کرنا تھا 8 فروری کو جو احتجاج کرنا تھا اس میں پنجاب کی لیڈرشپ یہاں پہ بیٹھنے کے بجائے خود سوابی گئی بھی تھی اور ان کو یہاں پہ پنجاب میں لیڈ کرنے والا ہی کوئی نہیں تھا. عالیہ حمزہ جو ہیں جن کی نئی ابھی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے وہ لیڈ کر رہی تھی پارٹی کے اندر. آپ کے اپنے لوگوں کی جانب سے یہ اعتراض سامنے آ رہا ہے؟ جی سر وہ میرے خیال میں پارٹی کے لوگ پھر وہ پرائیویٹ محفل ہے ایسے جڑے بیچارے آپ پرفارم نہیں جنہیں یاد رکھا جائے جنہیں پرفارم نہیں نہ کر رہے وہ بہت زیادہ گلا کرتے تھے, گلا نہیں لک کے کرتے تھے. اچھا میری تھوڑی طرح کھل کے نہیں کرتے. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, ہم نے کوئی ایک سینٹرل احتجاج ڈیزائن ہی نہیں کیا تھا. یہ کوئی نان سینس جو بات کر رہا ہے اس کو یہ پتا ہونا چاہیے. ہر ضلع کے اندر ریلیاں, ہر ضلع کے اندر پبلک کے چھوٹے چھوٹے جلوس جلسے نکلے اور عالیہ حمزہ صاحبہ نے بھی صرف لاہور میں ہی اپنے حلقے کے اندر اس کو جو ریلی ویلی نکلی اس کو کیا. اسی طریقے سے ہر ایم این اے اور ہر ایم پی نے اپنے اپنے حلقے میں کیا. اس کی باقاعدہ رپورٹ اور اس کے جو ویژولز ہیں وہ ہم نے پی ٹی آئی آفیشل پہ چلائے ہیں. میں وہاں پہ موجود نہیں تھا, میں مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہوں. جو مین جلسہ پلان کیا گیا تھا سیکرٹری جنرل اور مجھے وہاں ہونا تھا تو میں نے وہاں ہونا تھا. بائی ایور مجبوری کہہ رہے ہیں یا بائی ایور رسپانسبلٹی کہہ رہے ہیں, مگر اس کے باوجود ایم نے 109 چھنگ کے اندر 2 ریلیز نکلی اور پھر ان پہ ایف آئی آر درج ہوئی. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ سر؟ پھر ایف آئی آر درج ہوئی کہ بندے نکلے. اس کے اندر میرے اپنے لوگ بھی تھے, اس کے اندر پارٹی کے اپنے ہمارے بہت سے لوگ شامل تھے جن پہ ایف آئی آر 8 فروری کو لوگوں نے احتجاج بیان کیا ہے. کہ مطلب ہے وہ پنجابی ساڈے آ کے اندر گلا دڑ یہ گلاں بڑیاں کر دیں کردے بھی لک کے جائے. یہ لک کے گلاں کرنے والے میرا مشورہ ہے کھل کے آؤ, نکلو باہر, تھوڑا بھی پتہ لگے, گلاں دی کمائی کرو تو ہی کھاؤ گے. اچھا شیخ صاحب یہاں پہ تو چلیں لاہور میں یا پنجاب کے حوالے سے آپ نے کہا کہ جناب کریک ڈاؤن ہوتا ہے, لوگوں پہ پریشر آ رہا ہے, لیکن ابھی یو کے اندر بھی آپ لوگوں نے ایک احتجاج کا پلان کیا. شہزاد اکبر صاحب اسے لیڈ کر رہے تھے اور وہ آپ لوگوں نے ڈائریکٹلی آرمی چیف کے خلاف احتجاج وہاں پہ کیا. وہ پاکستان تحریک انصاف نے پوری طرح اسے سپورٹ کیا اس احتجاج کو, آپ لوگ یو ور بیہائنڈ دیٹ؟ سر پاکستان تحریک انصاف نے یو کے اندر تو کسی احتجاج کی کال نہیں تھی. وہاں ڈائسپورا ہے سر, وہ نکلتا ہے, وہ خود نکلتے ہیں, اس میں وہ اپنی مرضی سے جھنڈے بھی اٹھا لیتے ہیں. تو یہاں سے کوئی جو آرگنائزڈ کال ہوتی ہے نا سر, اس کے ویڈیو میسیجز میں خود دیتا ہوں. آپ نے دیکھے ہوں گے جتنی پی ٹی آئی کی طرف سے آرگنائزڈ ہوئی ہیں ہم نے دی ہے, سیکرٹری جنرل صاحب دیتے ہیں. تو مجھے تو یو کے کی تنظیم نے کوئی ایسی اس دفعہ ریکویسٹ نہیں آئی تھی کہ سر کسی کو پیغام بڑھا کے بھیجو. ڈائسپورا ہے وہ نکلتا ہے اور اس کے چھوٹے ہونے کی بھی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. یوزلی یو کے اندر احتجاج جو ہم نے کیے ہیں, پارٹی نے جو کیے ہیں, یہ ویکینڈ اوور دا ویکینڈ ہوتے ہیں منصور بھائی. اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں لائف کے کیا حالات ہیں, کتنی سخت وہ ہے, لوگوں کے روزی روٹی کے معاملات ہیں, بندے اسی واسطے اتنے بیٹھے ہیں. تو وہ پھر بھی خان کے پیچھے ویکینڈز کے اوپر وہ نکلتے اور سارا کچھ کرتے ہیں. وہاں پہ مرزا شہزاد اکبر صاحب وہاں پہ موجود تھے, آپ کے پارٹی کے دیگر کارکن وہاں پہ موجود تھے. یہ آفیشلی پی ٹی آئی نے کال دی. شہباز گل نے سوال کیا کہ پی یو کے اندر احتجاج کیوں نہیں کر رہے. مطلب آپ کی جو باہر اوورسیز والی آرگنائزیشنز ہیں, they were part and parcel of the whole organization. سر میرے اوورسیز کی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی ڈائسپورا کا حصہ ہے نا سر, وہ بھی پاکستانی ہے. جہاں کوئی اس قسم کا احتجاج ہوگا کیوں بھی شامل نہیں ہوں گے. اور شہزاد اکبر کے پاس کوئی پارٹی کا عہدہ یا ذمہ داری تو کوئی نہیں ہے. اظہر مشوانی کے پاس بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے آفیشیل. وہ تو والنٹیئرز ہیں سر سارے, نہیں تو جڑے بندے ریاست کو دوڑے ہوئے نے اتھے اور جنہاں دی فیملیز دیاں زندگیاں جڑیاں نے وہ اجیرن کر دیتیاں گئیاں نے, اگر وہ بھی اتھے نہیں احتجاج کرن گے تو پھر تسی اور میں کراں گے سر, کون کرے. تو میں آپ کی بات سے جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ لندن میں ہونے والا جو احتجاج تھا آرمی چیف کے خلاف وہ پاکستان تحریک انصاف کا نہیں تھا. ہمارے سر پاکستانی سب نکلے ہیں اور اس میں تحریک انصاف والے زیادہ ایکٹیو ہیں, زیادہ نکلتے ہیں. کوئی پارٹی کوئی طرف سے مجھے نہیں کہا گیا یا مجھے لندن کی تنظیم یوزلی جو بھی ایسی چیزیں ارینج ہوتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تسی میسج دیو کہ فلانے دن بندیاں نے باہر نکلنا ہے. ٹھیک ہے, سانوں تو کوئی ایسی ریکویسٹ نہیں آئی. لوگ سر جن کو اپنی تکلیف ہوتی ہے, ڈائسپورا, ہم سارے ڈائسپورا کو اون کرتے ہیں, یاد رکھیے گا. ہر اوورسیز پاکستانی جو اپنے حق کے لیے بات کرتا ہے اس کو آپ اور میں اون کی بغیر کیسے رہ سکتے ہیں. ٹھیک, تو یعنی پھر آپ کم از کم اس احتجاج کو اون کرتے ہیں, اس میں جو نعرے لگے, جو احتجاج ہوا, آپ بطور جماعت اسے اون کرتے ہیں. سر نہیں, جماعت تو اس قسم کی کوئی چیز اون اس لیے نہیں کرتی کہ جماعت کی طرف سے آفیشلی آرگنائز نہیں کیا گیا تھا. اچھا, آپ جماعت کی طرف سے آرگنائز نہیں کیا گیا تھا, لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ہم اسے اون کرتے ہیں.
میں سمجھا نہیں, سر مطلب آپ آپ میری اس سے بات سمجھو, ڈسوسیٹ کر فون رہے کرنے ہیں کا آپ کو, مطلب سمجھو. یا اس کے میں ساتھ تو کھڑے ابھی ہو رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. میری بات جی 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 سر, لیٹس ناٹ ٹوسٹ دی ورڈز. پلیز گو اہیڈ کلیئر اٹ فار می. بیٹھے ہو, میری گل سنو. جی جی گل سمپل ساری ہے, اگر کوئی پاکستانی جو تکلیف میں تھا پاکستان میں, ہاں اور وہ یہاں سے گیا ہے اور وہ تحریک انصاف کا ہے یا کسی بھی اور پارٹی کا ہے, اگر وہ وہاں جا کے کوئی احتجاج کرتا ہے تو میں کہوں گا کہ وہ غلط کر رہا ہے. اچھا میں تو نہیں کہوں گا کہ وہ غلط کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دس واز مائی پوائنٹ. تو آپ اس کو کسی طرح بھی لے تو سکتے. پھر آپ کہیں گے کہ وہ صحیح احتجاج کر رہے ہیں, وہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. جو دیکھیں جی, مینو اگر تکلیف ہوئے گی تو میں نہیں چیکاں گا تو کون چیکے گا؟ ہاں ٹھیک ہے, جڑا چیکدا ہے اپنی تکلیف دے نسبتاً وہ ٹھیک چیکدا ہے جی. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے ایک دو رہنما نہیں تھے وہاں پہ, ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے شاید ہوں گے. زلفی بخاری صاحب نہیں نظر آئے, تو زلفی بخاری صاحب کی غیر موجودگی کے اوپر بہت سے سوال ہوئے کہ آخر وہ کیوں نہیں آئے, باقی لوگ آئے وہ کیوں نہیں آئے, تو اس لیے بھی یہ سوال اٹھ رہا تھا. اب جی جی گو ایٹ. اوکے, نہیں چلو تسی ٹھیک ہے. اچھا یو وانٹ ٹو کلوز دس, چلے آگے چل رہے ہیں. اچھا, یہ عید کے بعد اب آپ لوگ ایک گرینڈ الائنس یہ جو احتجاج کرنے جا رہا ہے, جس میں مولانا صاحب بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. مولانا صاحب کے ساتھ ریڈیو فریکوینسی ٹھیک ہو گئی ہے, مطلب تال سے تال مل گئی ہے؟ سر اتفاق ہوا, اور اتفاق سے ایک مشترکہ اعلامیہ آیا جس میں اپنے فریش الیکشن جو ہے وہ ڈیمانڈ کیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. ٹھیک. اور وہ ایک مشترکہ اعلامیے میں آپ نے دیکھا خاقان عباسی صاحب, اچک سعید صاحب, ایس آئی سی, ایم ڈبلیو ایم اینڈ مولانا صاحب جو تھے وہ شامل تھے. وہ اعلامیہ آ گیا, اناؤنس ہوا, وہ اتفاق تھا. اتحاد کی طرف ہم سفر کر رہے ہیں. یہ میں پچھلے 1-1.5 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تمام کنسنسس جو جگہ مختلف پہ ہو رہے ہیں اتفاقات, وہ سارے اتحاد میں تبدیل ہوں, تاکہ ہم اسے پریکٹیکل شیپ دے کے عملی احتجاج کی طرف جا سکیں. ہماری خواہش یہی ہے کہ عید کے بعد ان چیزوں کو شیپ اپ کر کے, خان صاحب کا حکم ہے کہ ایک ملکی احتجاج کیا جائے. اس طرح کا ایکچولی شیخ صاحب ایک پہلے بھی احتجاج ہو چکا ہے تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے. جو موومنٹ تھی, اگر آپ کو یاد ہو, آپ نے شاید خود بھی آپ نے وہ جلسے اٹینڈ کیے ہوں, وہ بھی مختلف شہروں کے اندر ہوئے تھے, لیکن کوئی خاطر کا رزلٹ نہیں نکلا. اب اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے اسی کا ایک پارٹ 2 جو ہے دوبارہ لانچ ہونے والا ہے. منصور بھائی میں نے یہ دسو, یہ طریقہ جڑیاں ہوندیاں نے, یہ کوئی میں بار بار یہی کوئی مثال دینا کہ یہ کوئی مرغی دے انڈے نہیں ہوندے جس سے مرغی نے بہ جانا تے چوچے نکل آنے تھے خاص دنوں کے اندر. یہ طریقے ہوتی ہیں, اس میں پسپائیاں ہوتی ہیں, اس میں فتوحات ہوتی ہیں, اس میں 2 قدم آگے چلا جاتا ہے کہ 1 دفعہ 1 قدم پیچھے ہوتا ہے. جب تک آپ کو آپ کے اہداف حاصل نہیں ہو جاتے, you keep trying and you keep doing that. Can I say something on a lighter note, Sheikh Sahib, if you allow me? سر تساں کہہ دیو, تسی بھائی ہو, تسی میں ویسے ذہن میں آ رہا تھا, نہیں انڈے تے دیندی ہے پر مرغی نال ہونی چاہیے. مرغی نال نہیں ہے, مسئلہ یہی ہے نا کہ مرغی نال. 2014 میں مرغی تھی ساتھ, اس مرتبہ مرغی ساتھ نہیں ہے, شاید اس وجہ سے انڈے نہیں نکل رہے نا, بار بار اٹیمپٹ کرنا پڑ رہا ہے میرا. لیکن میرا سوال صرف وہ آپ بتاؤ نہیں, وہ دیکھو نا, مرغی ہے کوئی نہیں, سنو تسی کہتے مرغی ہے کوئی نہیں, تسی ساڈے کول سال دے وچ ہی چوچے کٹاؤ, اس طرح نہ کرو نا. ٹھیک ہے سر, نہیں کرتے, آپ کو پوچھ نہیں کرتے. لیکن مائی کوشچن اس کے ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو کوئی نہیں ہے آپ کے اور مولانا کے درمیان؟ دونوں پارٹیز ایک دوسرے پہ بھرپور ٹرسٹ کر رہی ہیں, یا کیونکہ گنڈا پور صاحب کے ایسے بیانات آئے ہیں ماضی کے اندر, وہ بار بار کہہ چکے ہیں, ہی از ویری کلوز ٹو یو. گنڈا پور صاحب آپ کے بہت قریبی ہیں, تو اس لیے میں نے کہا میں پوچھ لوں, اب گنڈا پور صاحب بھی مولانا فضل الرحمان کے اوپر پوری طرح یقین کرتے ہیں؟ لیکن سر بات یہ ہے, اٹس ناٹ میٹر واٹ گنڈا پور صاحب وہ کرتے ہیں یا نہیں, اٹس اباؤٹ عمران خان صاحب کہ عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں. اور عمران خان صاحب آپ نے دیکھیں 26ویں ترمیم کے اندر جو ہم نے ایک انگیجمنٹ رکھی تھی وہ پھر تعطل ہو گیا اس میں. اس کے بعد بہت سی چیزیں جو ہے وہ آپ نے اور ہم نے دیکھی. پھر الٹیمیٹلی خان صاحب نے دوبارہ اس کمیٹی کو کہا کہ آپ وہ جو انگیجمنٹ ہے اس کو بحال کریں. وہ بحال کی گئی, اس میں ایک چھوٹی کمیٹی بن گئی ہے جس میں وہ کامران مرتضیٰ اور اسد کیسر ہے, وہ کنسرنز ان کے لوکل ووکل ہیں, وہ اس پہ شیئر کریں گے. وہ شیئر کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے کچھ دیا ہے. تو وہ چیزیں ہیں, وہ ایک پہلا سٹیپ ہے اور بہتر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ انگیجمنٹ بحال رہے. اور گنڈا پور صاحب جو ہیں, عمران خان صاحب صرف ان کے قائد ہی نہیں ہیں, عمران خان صاحب ان کے ہیرو بھی ہیں. عمران خان صاحب ان کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے. جو خان صاحب کا حکم ہوتا ہے گنڈا پور صاحب اس سے اسٹے نہ کرتے ہیں اور نہ کریں گے. جو خان کہے گا گنڈا پور صاحب کی سر آنکھوں پہ. سوابی کے جلسے میں ایکچولی گنڈا پور صاحب جو ہے وہ شیخ افضل مروت کو سٹیج کے اوپر لے کر آیا. آپ کے اپنی پارٹی کے اندر لوگوں نے کہا کہ جب ان کو آلریڈی بے دخل کر دیا گیا تھا, سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا, تو ان کو سٹیج تک ایکسس گنڈا پور صاحب نے کیوں دیا؟ تو گنڈا پور صاحب کی مروت صاحب کے ساتھ جو ایک وابستگی ہے, اب وہ دی اینڈ ہو گئی ہے یا وہ سلسلہ چلے گا آگے؟ سر خان کے حکم سے آگے کوئی چیز نہیں ہے کسی کے لیے بھی, چاہے کوئی پارٹی میں چیف منسٹر ہے, چاہے کوئی پارٹی میں وزیر ہے, چاہے کوئی میری طرح سمپل ایم این اے.
ठीक है। जहां तक सवाबी जलसे का आपने जिक्र किया, मैं खुद वहां पे मौजूद था। आई वाज सिटिंग ऑन द लास्ट चेयर। ओके। वहाँ एक्सेस जो थी वो गंडापुर साहब किसी को दे नहीं सकते थे, इसलिए कि वो जलसा जो उसके होस्ट थे वो हमारे टीम थी, असद कैसर साहब, जुनेद अकबर साहब और वो जो नए हमारे सदर, और ये उनकी पूरी टीम, वो होस्ट थी, उनका स्टेज था, उनका कंट्रोल था। कौन आता है, कैसे आता है, चीफ मिनिस्टर कैन नॉट कंट्रोल, इट हैज टू बी द, आपको पता है जो होस्ट होता है और जो ऑर्गेनाइजर होता है, ये उन्हीं का था। एंड ही डिड नॉट ब्रिंग हिम ऑन टू द स्टेज। आप किसी को रोक नहीं सकते, कर नहीं सकते। मुझे किसी की जगह सफाइयां देने की जरूरत नहीं है, बट जो स्टेज की एक्सेस थी वो स्टेज के मालकान के पास होती है, मेहमानों के पास नहीं होती। खान ने एक्सपेल किया मरवत साहब को, खान के हुक्म से आगे किसी के लिए कुछ भी नहीं है, चाहे किसी का जितना मर्जी बड़ा कद हो इस पार्टी के। और चीफ मिनिस्टर ऑल्सो रिस्पेक्ट्स एवरीथिंग दैट खान सेज एंड इम्प्लीमेंट्स इट। एक लास्ट क्वेश्चन सर, 9 मई के हवाले से एक रिपोर्ट आज सामने आई है, उस रिपोर्ट में से 2 लोगों के नाम मिसिंग है, आपका नाम भी शामिल है, बाकी लोगों का भी उसमें नाम शामिल है, लेकिन परवेज लाई और शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम उसमें से मिसिंग है। डज दैट रेज एन आईब्रो? सर, जिस तरह 9 मई के सैकड़ों पर्चे झूठे हैं और बगैर सबूत के और बगैर मामलात के बनाए गए हैं, एक आदमी को 8-8 जगहों पे एट अ टाइम दिखाया गया है और 8-8 जगहों पे दहशतगर्दी के पर्चे दिए गए। ये शगुफा भी इसी मुल्क में हुआ है 9 मई को, कि वही शख्स मियां वाली में भी है, वही शख्स लाहौर में भी है, वही शख्स फैसलाबाद में भी है और वही शख्स GH2 में उधर पिंडी भी है। एक ही टाइम पे जिनका बच्चा हर जगह पे, ये शगुफे किए गए हैं उस वक्त। ठीक, जैसे वो सारे पर्चे झूठे हैं सर, ये रिपोर्ट की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। ये अपने मतलब है कि वो की उन्होंने कहते हैं कि वो कहते हैं ना खाए रेवड़ियां ते अपने ही नहीं, पर एक्चुअली मेरा जो कॉन्टेक्स्ट था, कॉन्टेक्स्ट ये था कि परवेज लाई साहब एक्टिव भी नहीं है ना, आपकी जमात के अंदर बिल्कुल एक्टिव नहीं है, किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में नजर नहीं आ रहे। शाह साहब कंप्लेंट कर रहे हैं कि जी मौजूदा लीडरशिप मुझसे बात ही नहीं करती, अपने डिसीजंस लेने से पहले मुझसे डिस्कस नहीं करती, और इन दोनों की नाम नहीं है। एक जगह खबर ये भी आई कि जनाब कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईद के बाद हम कोई बड़ा धमाका देखने लगे हैं? नहीं सर, कोई धमाका नहीं। ये जड़ी है रिपोर्ट मंसूबा ये भी थोड़ी है जो सारी FIR ने। परवेज लाई साहब ने बड़ी सख्ती की, जेल काटी है, बड़ी सख्त उम्र में और बीमारी की, बड़ी मतलब है कि बुजुर्गी में और बीमारी में जी। सो वो अपनी सेहत के तनाजुर में उस तरह एक्टिव नहीं है जिस तरह होना चाहिए था, बट ही इज नॉट वन ऑफ दो जिसने को प्रेस कॉन्फ्रेंस की या ट्वीट करके चला गया। जख्ती बर्दाश्त की है, अपनी औलाद उन्होंने दी बाहर बैठी है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। मेरी गल सुनो, फॉरवर्ड ब्लॉक तो वो बनाएगा ना जिन्हें अपनी सियासत हमेशा वास्ते खत्म करनी। अच्छा। यहाँ पे लोग हैं, इमरान खान की तस्वीरों के ऊपर बने हैं MNA MPA। हाँ। इन्होंने पल्ले के फॉरवर्ड ब्लॉक थे, कितों दे फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं हो, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनना। ये ऐसे ही झूठा मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा है। अच्छा। जैसे वो कह रहे थे कि खान के साथ अब ये हो गया था, वो कूड़े थे भी कूड़े, बस होगा। शेख वकास अकरम साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम की बात आपने सुनी। उन्होंने कहा किसी किस्म का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, पॉलिटिक्स है ये और सियासी बयानबाजियां हैं, बाकी उन्होंने कहा कोई गिले शिकवे नहीं है। इमरान खान साहब का लफ्ज़ जो है, उनका जो हुक्म है वो आखिरी लफ्ज़ होगा पार्टी के लिए। अगर किसी के बारे में कह दिया कि वो पार्टी में नहीं रहेगा तो वो नहीं रहेगा। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।